أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستو بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست کے اندر رمضان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ان باتوں کو صحیح انداز میں اور آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی اور ان کو سمجھانے کے اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فرمان میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین نے اس رمضان کی تعریف فرمائی ہے اور اس کی صفت کو عجیب طرح بیان فرمایا ہے، اور اس آیت مقدسہ میں 3 باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب العالمین نے اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ جو یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا اتنا گہرا تعلق ہے قرآن عظیم کے ساتھ، ہم اپنے تصور میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے 12 مہینوں کو دیکھا ہوگا۔ اللہ کریم نے ربیع الاول کو دیکھا، ربیع الثانی کو دیکھا، یہاں تک کہ کے سارے مہینوں کی طرف اللہ نے نظر دوڑائی تو اللہ کریم کو ایک مہینہ نظر آیا کہ جس میں اپنے کلام پاک کو نازل کیا جائے، اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی پیاری اس کی صفت بتلائی ہے اس مہینے کی، شہر رمضان، کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے کے اندر قرآن عظیم کو نازل کیا گیا ہے۔ ربا کیوں؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب آپ دیکھیں کتنا بہترین تعلق ہے قرآن کا اور اس رمضان کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ارتکاب کرتے ہیں، طرح طرح کی معصیات میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے، اس رمضان کی برکت سے اللہ کریم اس کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں، معصیات سے بچا دیتے ہیں، طرح طرح کی لغویات سے، بکواسات سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اسی کو تو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ نے جہاں فرمایا کہ ہدی للناس، قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا اس مہینے میں بھی ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، یہ جو مہینہ ہے
اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور حقیقت میں اس مہینے کا تعلق بھی قرآن سے کتنا بہترین ہے، مضبوط ہے کہ یہ مہینہ بھی بتلا دیتا ہے حق والا کون ہے، باطل کون ہے۔ جو اس مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے اوپر جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں ان پورا کرتے ہیں، ان تمام تر تقاضوں کو، تو پتہ چل جاتا ہے یہ مومن ہے، مسلمان ہے، یہ حق والا ہے۔ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کو پتہ چل جاتا ہے حقیقت میں یہ حق والا نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ ایک تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور دوسری آیت، اس آیت کے اندر دوسرا معنی یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک اہم عبادت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ وہ کیا ہے اہم عبادت؟ روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں موجود ہو، فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری بات اس آیت میں فرمائی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ جو شخص بھی تم میں سے ایک بیمار ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کر لے۔ ظاہر سی بات ہے روزے کو چھوڑ دے، مشقت سے اللہ کریم نے بچایا ہے۔ اگر آدمی اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے یا سفر پر ہے اور وہ سفر اس کی مشقت والا ہے، تو اللہ کریم نے یہاں پر رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لیں۔ بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جب یہ رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان تو ایک مومن کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس رمضان کے مہینے کو بنایا ہے۔ حالانکہ کتنا غلط نظریہ ہے۔ یہ تو ایسا زبردست مہینہ ہے، اس کے اندر سے آدمی کے گناہ جڑتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر آدمی جب داخل ہوتا ہے، کیا نورانیت، کیا برکت ہے، کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کو غلط نام دیتے ہیں، غلط چیز کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ مشقت والا ہے۔ اگر مشقت والا ہوتا تو رب العالمین یہاں پہ فرماتے نہیں کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اس کے لیے اجازت ہے کہ نہ رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے خود فرمایا، یہاں پر وضاحت فرمائی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ سبحان اللہ، کیا زبردست اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ بسا اوقات کے شاید اس آیت سے سمجھ نہ پائے یہ مومن، یہ بندہ، یہ ایک آدمی، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ سمجھ میں نہیں آیا، بہت سے اعتراض کر سکتے تھے، لیکن اللہ کریم نے اس اعتراض کا 1400 سال پہلے ہی اللہ کریم نے جب اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قرآن کو نازل فرمایا، اسی وقت فرمایا کہ اس اشکال کا جواب دے دیا۔ یرید اللہ بکم اليسر، کہ روزے کا حکم دے کر آپ کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ ولا یرید بکم العسر۔ میرے عزیزو، اس آیت مقدسہ میں مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلا قرآن عظیم سے اس مہینے کا گہرا تعلق ہے۔ جب جتنا گہرا تعلق جس کے ساتھ ہو، ان دونوں کو جوڑ کر اگر ہم چلیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ بہت ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور ملیں گی، نظر آئیں گی، اور ہماری جو زندگی بڑی رحمتوں سے منور ہو جائے گی۔ تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن اس مہینے کے اندر۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، اگر ایک پارہ ہم پڑھیں گے روز کی بنیاد پر تو ایک قرآن مکمل کر لیں گے مہینے میں۔ اگر کسی کی رفتار زیادہ تیز ہے تو وہ 2 پارے کر لے تو 2 قرآن، اگر 3 پارے کر لے تو 3 قرآن۔ بہت آسان نسخہ ہے۔ ہر نماز سے پہلے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ظہر کی اذان کے بعد، عصر کی اذان کے بعد، اسی طریقے سے عشاء کی اذان کے بعد اور فجر کی اذان کے بعد وقت ہوتا ہے فرض اور سنت کے درمیان میں،
اس میں آدمی کو 10 منٹ کم از کم مل جاتے ہیں سنتیں ادا کرنے کے بعد. 10 منٹ بھی قرآن عظیم کو لے کر بیٹھے گا تو ایک پاؤ بھی اگر پڑھتا ہے، ایک پاؤ نہ بھی صحیح 3 رکوع پڑھتا ہے تو کتنا ہو جائے گا. یہ صرف نماز کے اوقات میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اپنی ٹائمنگ نکالیں قرآن کے لیے. جو بندہ اس رمضان کے اندر جس ترتیب سے چلتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی 12 مہینے کے اندر وہ ترتیب کو اللہ تعالیٰ اس کے قائم فرما دیتے ہیں. تو ہم نے اس مہینے کے اندر یہ ترتیب بنانی ہے. قرآن عظیم کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، تلاوت کیسے. اب رہا مسئلہ ان کا کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ کم از کم کسی نماز کے وقت میں یا دوسرے وقت کے اندر کسی سے اپنا سبق لینے کی کوشش کریں. اگر انہی ایام میں ہمارے انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بھی پڑھے لکھوں کے اندر شمار ہوں گے اللہ کے ہاں. قرآن عظیم پڑھنے کی نیت سے ہم گئے دنیا سے. تو یہ مت سوچنا کہ یار مجھے پڑھنا نہیں آتا میں کیا کروں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی. ٹھیک ہے، تسبیح پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، بہت اعلیٰ قسم کی ایک نیکی ہے، لیکن مقصد یہ تھوڑی ہے قرآن سے اعلیٰ تو نہیں ہے، قرآن سے افضل تو نہیں ہے. جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب 2 طرح کے دیتے. ایک نابینا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے روز، اور دوسری بات یہاں پہ معیشت کو تنگ کر دیں گے دنیا کے اندر. تو قرآن کی ہم نے ترتیب بنانی ہے. قرآن روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ وقت زیادہ گزرے. ہمارا تعلق اس رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ ہو. جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا انشاءاللہ العزیز خود بخود ہماری پوری زندگی روٹین میں آ جائے گی. دوسری بات یہاں پر روزے کے اعتبار سے اہم عبادت قرار دیا. جس نے بھی اس مہینے کے چاند کو دیکھا اور روزے والے اس مہینے کو پایا تو رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں. اس روزے کو بالکل بھی قضا نہ ہونے دے. روزے کو چھوڑنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سر میں درد ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. بولتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھے، ہم بیمار ہیں. شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ بیماری شمار نہیں ہے. یاد رکھ لینا، بیماری وہ شمار ہے جس کی وجہ سے آدمی کو غشی طاری ہو جائے، اٹھ نہ پائے، کچھ کھا نہ پائے، اسی طریقے سے ہوش میں نہ ہو، ایسا گر جائے کہ کوئی کسی کے اٹھانے سے اٹھے، یہ والی بیماری ہے. یا اسی طریقے سے کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے کہ بھئی آپ کو زخم ہے، لہذا اگر آپ بھوکے رہو گے یا اسی طریقے سے پیاسے رہو گے تو آپ کے جو زخم ہے بڑھ جائے گا، بیماری شدت پکڑ جائے گی. تو اس صورت کے اندر آپ کو اجازت ہے. یہ نہیں سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، اسی طریقے سے پیٹ میں درد ہے، کوئی بھی نزلہ زکام ہے، اس کی وجہ سے ہم نے روزے کو چھوڑ دیا، یہ بیماری مقصود نہیں ہے شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر. دوسری بات یہ کہ سفر بھی لوگ بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ سفر مطلب یہاں بائک سے ہم یہاں مدنی مسجد جا رہے ہیں، یہاں سے ہم اسی طریقے سے کہیں بھی جا رہے ہیں چھوٹی سی جگہ پر، تو وہ سفر مراد نہیں ہے. بلکہ سفر وہ مراد ہے کم از کم 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہو. ہم کراچی سے مسافت کر کے کہیں حیدرآباد کی طرف جائیں 72 کلومیٹر کا، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں. اور اگر اس میں بھی اب تو فقہاء نے فرمایا گا اگر اس میں بھی آسانی ہے، آج کل تو آپ نے دیکھا نا کیسے بہترین طریقے سے بسیں آ چکی ہیں، ساری گاڑیاں آ چکی ہیں کہ ان کا تو اے سی کا اہتمام ہے، سب کچھ ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا. اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر رکھ لینا افضل ہے. اگر کسی نے چھوڑ بھی دیا تو پھر بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن سفر کم از کم اتنا بڑا ہونا چاہیے، نہیں چھوٹا سا سفر ہو، آدھے گھنٹے کا راستہ ہو. تو ایسے راستے کے اندر اور اسی طریقے اس طرح کے سفر میں یا اس طرح کی بیماری کے اندر ہمیں معذور سمجھا جائے گا اور شریعت ہمیں اجازت دے گی، اس کے علاوہ نہیں. ورنہ روزہ رکھنا چاہیے. جو بندہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ بھائی اسی طریقے سے اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، جب آپ جس کو حکم دے رہے ہیں وہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک اس کام کو کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی. آپ نے کہا کہ یار میرا اس نے کہنا مانا ہے، جب کہنا مانا ہے تو میں اپنی حسب توفیق اس کی معاونت کروں، اس کی مدد کروں، اس کو جو بنتا ہے اس کو دوں، اس سے اچھا دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا روزہ رکھو، فلیصم فرمایا، حکم فرمایا یہ کام کرو. جب اللہ کریم نے یہ حکم فرما دیا اب اس حکم پر تعمیل کریں گے، عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہوئے اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر نچھاور فرما دیں گے، وہ عطا فرماتے چلے جائیں گے. ہم تو اپنے حیثیت کے مطابق عمل کریں گے نا، اللہ اپنی منشا کے مطابق دیں گے. تو اس لیے ہم نے دوسرے یہاں پہ اس آیت کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے بھائی، روزہ رکھنا ہے، روزہ کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے. اور تیسری بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمائی کہ مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے بلکہ آسانی ہی آسانی ہے. روزے کا نام مشقت نہیں ہے، روزے کا نام کیا نہیں ہے بھائی،
مشقت نہیں بلکہ آسانی ہے. یہ آسانی کے لیے آپ اندازہ کریں گے شاید کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو یا نہیں, جب بھی رمضان داخل ہو جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک آدمی کا پیٹ خراب رہتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی اندر کی صفائی فرما رہے ہیں, گناہوں کو جلا رہے ہیں. عجیب, اللہ کے ایک عجیب نظام ہے. روزہ بہت بہترین, فقہاء نے سائنس والوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, آپ مطالعہ کرو ان کتابوں کو, آپ کو پتہ چل جائے کہ روزے کے اندر کیا بہترین وجوہات ہیں. آدمی کی خواہشات مرتی ہیں, نفسانی خواہشات ہوتی ہیں, انسان کے اندر کے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے, پورے جسم کی ایک زبردست طریقے سے آدمی سیٹ ہو جاتا ہے, ایک نظام اس میں آ جاتا ہے. تو اس لیے روزہ رکھنا اس کو مشقت سمجھ کر نہیں, اس کو آسان سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر رکھنا ہے. جب اللہ کا حکم سمجھ کر رکھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے رکھنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی کام کاج کرنے والا ہے, وہ اس کام کاج کے اندر تھوڑی سی تخفیف کر لے, نرمی کر لے, اس کام کے اندر آسانی پیدا کر لے. اب مثال کے طور پہ کوئی 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو اپنے اس 10 گھنٹے کے کام کو 7 گھنٹے میں کنورٹ کر لے, 7 گھنٹے کے اندر اپنا کام کر لے, آسانی اپنے لیے خود پیدا کر لے. ہم مشقت ڈالتے ہیں خود اپنی طرح, جیسے عام روٹین کی طرح اس مہینے کے اندر بھی ہم کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالنا چاہ رہے. دوسری بات اور آخری بات اس میں یہ کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ, کہ جو بھی بندہ اپنے کسی غلام کو, اپنے کسی نوکر چاکر کو, اپنے کسی مددگار کو, اپنے کسی معین کو, اپنے کسی تعاون کرنے والے ساتھی کو, دکان پہ کام کرنے والے ساتھی کے ساتھ تخفیف کرے گا, نرمی والا معاملہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 انعامات سے نوازیں گے. غفر اللہ لا, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آگے آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اللہ نہ کرے کسی جرم کی وجہ سے اس پر جہنم اگر واجب ہو چکی تھی, اللہ تبارک و تعالی اس نرمی کرنے کی وجہ سے اس اپنے نوکر کے اوپر اللہ تعالی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. اب وہ آسانی کیسے پیدا کرنی ہے بھائی؟ آسانی ایسے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اگر آپ کام لیتے تھے عام دنوں کے اندر 10 گھنٹے تو آپ 7 گھنٹے کر دیں, 6 گھنٹے کر دے. کسی چیز کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے معاف کر دو, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. روزے کے اندر بہت ساری چیزیں آدمی بھول جاتے ہیں, دماغ بسا اوقات اپنے ٹھکانے نہیں رہتا. یا اسی طریقے سے ہم دیکھیں اپنے گھروں کے اندر, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, سب ہیں, وہ گھروں کے اندر کھانا پکانا کرتی ہیں, افطاری کا سامان بھی سب تیار کرتی ہیں, سحری کے اندر بھی تیار کرتی ہیں. اس میں کیا ہو جاتا ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے روزہ ہے, افطاری کے اندر پتہ نہ چلا شربت کے اندر میٹھا زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا, یا اسی طریقے کھانے کے اندر نمک تھوڑا سا کم ہو گیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, برداشت کرنا سیکھ رہے, تخفیف کریں, نرمی والا معاملہ کریں. ہمارے ماتحت ہیں نا, وہ ہماری بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, بیٹی ہیں, اسی طریقے سے ماں ہے, کوئی بھی ہے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے, ہمیں بھی 2 انعامات سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا اس پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.